فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا۔ فَإِنَّمَا تو بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اسے بِلِسَانِکَ آپ کی زبان میں لِتُبَشِّرَ تاکہ آپ خوشخبری دیں بھی ساتھ اس کے المتقین متقی لوگوں کو وَتُنذِرَ اور آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کے قوماً ایسی قوم کو لُدًّا جو جھگڑالو ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائے۔ قرآن کا آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جانتا تھا، عربی زبان، پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا واضح اور صاف ہونا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ عربی آسان زبان ہے۔ یہ ساری صورت بلکہ پورا قرآن متقین کو خوشخبری اور منکرین کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اس آیت سے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد بتانے والوں کی تردید اور ان کا انجام بد ذکر کیا، اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو حصول محبت کی خوشخبری دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے قرآن مجید میں 3 خوبیاں رکھنے کا ذکر فرمایا تاکہ بشارت اور انذار نظرات بہترین طریقے سے ڈراوا دیا جائے، خوشخبریاں دی جائیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا، اور اللہ کی آسان کی ہوئی چیز سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی میں اترا، جس سے زیادہ بات واضح کرنے کی خوبی کسی زبان میں نہیں، اور جس کے اولین مخاطب یہ زبان بولنے والے تھے جو اس زبان کے باریک سے باریک اشاروں کو بھی سمجھتے تھے۔ سورۃ شعراء 192 سے لے کر 195 تک، یوسف آیت نمبر 1 اور 2، زخرف 1 سے 3 تک، اور النحل 103۔ پھر تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دے کر بھیجا گیا جو خود اہل عرب سے تھے، تاکہ وہ اسے پڑھ کر سنائیں اور عمل کر کے دکھائیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ پہلی خوبی یسرناہ، دوسری بِلِسَانِک، اور تیسری لِتُبَشِّرَ بِہ وَتُنذِرَ بِہ لُدًّا، سخت جھگڑالو ضدی شخص جو کسی طرح حق بات کو نہ مانے۔ اس سے مراد قریش اور دوسرے کفار ہیں۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 57 اور 58۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا۔